السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النازعات، سورہ نمبر 79، آیت نمبر 30، جز اما پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض بعد ذلک دحاها۔ اب آیت میں 6 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے واو۔ واو یہاں پر حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، الواول عاطفہ ہے، یعنی یہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے، کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے، دو سینٹنسز کو، دو الفاظ کو، ٹھیک ہے، دو ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے واو۔ واو کا مطلب ہوگا اور۔ الارض، یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، الارض، تو یہاں پر المعرفہ یعنی خاص کو شو کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، عام سے خاص کر دیتا ہے۔ تو ال کا ترجمہ ہوگا انگلش میں دا، ٹھیک ہے، خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردا، اردا یہاں پر اسم ہے، اسم ناؤن، اور یہ چونکہ دود کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اس میں منصوب ہے، یعنی نصب اسٹیٹس میں ہے۔ جب بھی کوئی سنگولر اسم، واحد اسم، لاسٹ لیٹر پر فتحہ آ جاتا ہے سنگولر اسم کے، یہ نصب اسٹیٹس میں ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، را، ضاد۔ قرآن کریم میں 461 ٹائمز، 461 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ اب الارض کا ترجمہ ہوگا زمین یا ارتھ، واو اور الارض زمین۔ بعدہ کا مطلب ہوتا ہے آفٹر، بعد میں۔ بعدہ یہاں پر ظرف زمان ہے، دیٹ از ٹائم ایڈورب۔ پہلے بعد میں وقت پتہ چل رہا ہے، زمانہ پتہ چل رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، ایڈورب کہتے ہیں۔ ون مور تھنگ، جو ظرف ہوتے ہیں، all the adverbs on its core they are اسم، یعنی کہ سارے ظرف، سارے جو ایڈوربز ہوتے ہیں وہ اصل میں اسم ہی ہوتے ہیں۔ اسم کی ایک کیٹیگری ہے ظرف، یعنی کہ ایڈورب۔ تو اوریجنلی یہ اسم ہی ہے، لیکن اسم کے انڈر کیا ہے، یہ ایڈورب ہے، ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف زمان ہے۔ بعدہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں با، عین، دال۔ یہ والے روٹ لیٹر قرآن کریم میں 235 یعنی 235 مرتبہ دہرائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ والارض، اور الارض زمین، بعدہ بعد، ذالکا، ذالکا یہاں پر اس میں اشارہ ہے، دیٹ از ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔ جو الفاظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو انگلش میں جو ہم دس، دیٹ، دیز، دوز کرتے ہیں، یا پھر اردو میں ہم یہ اور وہ کہتے ہیں، تو یہ وہی اس میں اشارہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے ہم سینٹینس کے پراپر کرنے کے لیے کرتے ہیں، اصل ترجمہ ذالکا کا وہ ہوتا ہے، دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو بعد ذالکا، اس کے بعد، وہ بات، یہ سینٹینس صحیح نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے بعد۔ واو اور الارض زمین، بعد بعد، ذالکا وہ بات، اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات یاد رکھیں کہ جتنے اس میں اشارہ ہے وہ سارے بھی اسم ہوتے ہیں آن اٹس کور، اصل ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ اسم ہوتے ہیں۔ اسم کی ایک کیٹیگری میں، اسم کی ایک ٹائپ اور قسم میں اس میں اشارہ بھی ہوتا ہے، تو یہ تو نام سے ظاہر ہے، اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس۔ تو جتنے بھی پروناؤنس ہوتے ہیں، ضمائر ہوتے ہیں یا اس میں اشارہ ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں اوریجنلی۔ تو اب ہم آتے ہیں ففتھ ورڈ، دہا۔ دہا یہاں پر فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کہ جو زمانہ گزر چکا۔ دہا کے روٹ لیٹرز ہیں دال، ہا، واو۔ یہ والے روٹ لیٹر قرآن کریم میں صرف ایک جگہ اس مقام پر یعنی اس آیت میں مینشن کیا گیا ہے۔ دہا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، ٹو اسپریڈ، پھیلا دینا یا بچھا دینا یا پھر ہموار کر دینا۔ ٹو اسپریڈ فعل ماضی ہے، اس نے پھیلا دیا، پاسٹ میں کریں گے، ٹھیک ہے، ہی اسپریڈ۔ اب یہاں پر آ رہا ہے ہا۔ ہا یہاں پر ضمیر متصل ہے، یعنی کہ اٹیچ پروناؤن ہے، لیکن یہاں پر یہ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل مفعول کے سینس میں آ رہی ہے، یعنی کہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی فعل سے، کسی بھی ورب سے جب اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوتی ہے تو وہ اٹیچ پروناؤن ہمیشہ مفعول یعنی آبجیکٹ بن جایا کرتی ہے۔ ایک ایگزامپل آبجیکٹ کا پہلے بھی لے چکے ہیں
کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا حامد نے کھانا کھایا، تو حامد فاعل ہے یعنی کہ سبجیکٹ ہے، اور کھانا مفعول ہے یعنی کہ آبجیکٹ ہے، یعنی کام جو ایکشن ہے کس چیز پر پرفارم ہو رہا ہے، کھانا کھانے پہ پرفارم ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر کھانا کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے یعنی کہ مفعول ہے، کھانے والا فاعل ہوگا اور حامد فاعل ہے اور کھانا مفعول ہے یعنی کہ آبجیکٹ ہے۔ تو اسی طرح سے دہا، دہا اس نے پھیلایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کو پھیلایا؟ تو ہا اس کو پھیلایا، تو یہ ہا کیا بن گیا؟ اس پھیلایا تو اس نے پھیلا دیا یعنی اللہ نے پھیلا دیا، تو اللہ تو فاعل بن گیا، ہا اس کو پھیلایا، ٹھیک ہے؟ اس کو یعنی کہ اس کو کس کو؟ اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے الارض کی طرف لوٹ رہی ہے، الارض یعنی زمین، زمین کو پھیلایا، تو ہا فیمنن کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ ارض جو ہے زمین جو ہے عربی زبان میں اس کو فیمیل یعنی کہ فیمنن یعنی مؤنث مانا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر ہا کی ضمیر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پر میل ہوتا تو ہو کی ضمیر آتی، لیکن چونکہ یہ فیمیل ہے تو ہا کی ضمیر آ رہی ہے۔ دہا اس نے پھیلا دیا، ہا اس کو یعنی اس زمین کو، ٹھیک ہے؟ واو اور الارض زمین، بعد ذالک اس کے بعد، دہا دہا اس نے پھیلا دیا، ہا اس کو، اور زمین اس کے بعد اس نے پھیلایا اس کو یعنی کہ اس زمین کو، اور زمین یعنی کہ اب ذرا زمین پر غور کرو، اس کے بعد اس کے کس کے بعد؟ وہ جو آسمان کا تذکرہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، اس کے بعد دہا اس نے پھیلا دیا اس کو، اس نے بچھا دیا اس کو، تو یہاں پر پھیلانا یعنی دہا یعنی کسی چیز کو سپریڈ کرنا۔ زمین کا مادہ، یہ جو زمین ہے اس کا جو میٹر ہے وہ تخلیق آسمان سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا، تو یہاں پر سیکوینس یہ تخلیق کی بتائی نہیں جا رہی ہے، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے خلقہ نہیں کہا گیا، دہا کہا گیا۔ اگر خلقہ کہا جاتا تو مطلب پیدا کرنا، کہ پہلے آسمان پیدا ہوا اس کے بعد زمین پیدا ہوئی، یہاں پر کہا جا رہا ہے دہا یعنی کہ پھیلانا، زمین کو ہموار کیا رہائش کے لیے، رہنے کے لیے، بعد میں اس کے اوپر لوگوں کو سیٹل ہونے کے لیے، بعد میں پہلے آسمان کی تخلیق یعنی پہلے فرشتے وغیرہ بنائے گئے، آسمان کی تخلیق کو پہلے مکمل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین کی تخلیق کو مکمل کیا گیا، تو یعنی پہلے آسمانی مخلوقات کو بنایا گیا ہے، اس کے بعد زمینی مخلوقات کو رہنے کے سیکوینس بتائی جا رہی ہے، یہاں پر تخلیق کی یعنی کہ پیدائش کی سیکوینس نہیں بتائی جا رہی۔ زمین کا مادہ تخلیق آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، البتہ زمین کو ہموار تخلیق یعنی کہ زمین کو رہائش کے لیے، رہنے کے لیے آسمان کے بعد ہموار کیا گیا، اور پھیلانے کا مطلب صرف ہموار کرنا ہی نہیں ہے بلکہ زمین کو رہائش کے لیے قابل بنانا ہے، مطلب کمپیٹیبل کرنا ہے تاکہ لوگ اس پر بآسانی رہ سکیں، اس پر رہنے بسنے والوں کے لیے تمام ضروریات زندگی کے اسباب مہیا کرنا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے دہا میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو، والارض اور الارض اور زمین، بعد ذالکا اس کے بعد، دہا اس نے پھیلا دیا، ہا اس کو یعنی کہ اس زمین کو، اور زمین اس کے بعد اس نے پھیلایا اسے یعنی کہ اس زمین کو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔